تمام حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے ہے، وہ جو خلاق عالم ہے اور انسان کو اپنی صورت شبیہ کے معنی پیدا کیا، بنایا، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان روئے زمین پر اس کا نمائندہ بن کر کے اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنے دن پورے کرے، اور جب اس کے حضور جائے تو سرور ہو کر پہنچے۔ ایسو آئیے آج ہم حقیق عرفان قصص الانبیاء میں حضرت دانش اسلام کے نشست میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت السلام اور خوش آمدید۔ تو آج کا پہلا سوال ہے کہ حضرت دانش اسلام کا اپنے لوگوں کے لیے کس بات کا اقرار کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور جبریل اسلام نے ان کی اس رویا کا کیا مطلب بتلایا۔ ہم نے جیسا کہا کہ حضرت دانش اسلام کے 90 صحیفے کی 3 سے 19 آیت میں پہلے اس دعا کی کتاب مقدس کا ہم تلاوت کر چکے تھے پچھلے اس میں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خدا کی طرف رخ کیا اور محنت کی اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر کے اور رات پر بیٹھ کر اس کا تعلق ہوا، اور میں نے خداوند سے اپنے خدا سے دعا اور اقرار کی کہ اے خدائے عظیم اور محب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد اور رحم کر رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم رشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے کام معین کو ترک کیا، اور ہم تیرے خدمت گزار نبیوں کے شمار نہیں۔ اور عزیزو، اس میں انہوں نے جو 1719 آئے تھے اس میں عجب انداز میں کہتے ہیں، پس اے خدا ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا سن اور التماس سن، اور اپنے چہروں کو اپنی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے خدا ہمارے خدا کان لگا کر سن اور آنکھ کھول کر ہمارے ویرانوں اور اس کے شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں دیکھ۔ ہم تیرے حضور اپنے راستے بازی نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت تکیہ پر مناجات کرتے ہیں۔ انسان چونکہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، قدم قدم پر لغزشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں کا گناہ، کان کا گناہ، ذہن کا گناہ، دل کا گناہ، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، لب کا گناہ، ہر چیز میں گناہ گار بن چکا ہے۔ تو کہتے اے خدا سن، اے خدا معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر، اور اے خدا میرے اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ ہی تیرے نام سے کہلاتے ہیں۔ اب آپ اس دعا کا خلاصہ یہ سنیے کہ دانش اسلام نے کہ دعا میں ایک رمز ہے جس کی منت و التماس میں خدائے بزرگ برتر رب العالمین کے ذاتی اور صفاتی یعنی عظمت و ہیبت اور وفاداری اور صداقت اور مغفرت اور رحمت پر مبنی تھی۔ انہوں نے اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے گناہ کا اقرار کیا۔ کیا ہم اپنے گناہ کے اقرار کرتے ہیں خدا کے حضور؟ نہیں کرتے۔ جو گناہ کو چھپائے گا وہی جہنم میں جائے گا۔ اس کا اعلان ہے کہ توبہ کرو، اور اب خدا سے منت کی کہ یروشلم اور یہودا کے لوگوں کے حق میں اپنا وعدہ پورا کرے، کیونکہ خدا سے وعدہ پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ جواب میں خدا نے دانش اسلام کو 70 ہفتوں کے رویا عطا کیا، جسے کتاب مقدس میں نبوت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ عزیزو، یہاں تک ہم گزشتہ نشست میں آ چکے تھے۔ اب آئیے وہ کیا چیز تھی وہ جو پیش کی انہوں نے، وہ رویا۔ حضرت دانش اسلام نے کہا کہ ابھی میں دعا ہی میں ٹھہرا ہوا تھا، یعنی وہ دعا میں ٹھہرے ہوئے تو حضرت جبریل جو تھے فرشتہ بحکم خدا بڑی تیز رفتاری سے مثل برق رفتار پرواز کرتے ہوئے دانیل کے قریب آئے، اور یہ وقت عین شام کی قربانی کا تھا، چونکہ سب قربانی دی جاتی تھی، صبح قربانی الگ ہوتی تھی، شام کی قربانی الگ ہوتی تھی، تو شام کی قربانی کا وقت حضرت جبریل نے انہیں بتایا کہ اے دانیل تو بہت عزیز ہے۔ کس کو؟ انہیں خدائے بزرگ برتر کو۔ واقعی یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو خدا کی جانب سے عطا کیا گیا۔ احسان گرامی کی جبریل امین آ کر کہہ رہے ہیں کہ دانش اسلام سے کہ تو کتنا عزیز ہے، خدا نے تجھے عزیز رکھا۔ یہ بہت بڑا اعجاز تھا ان کے لیے۔ اور اس کے بعد فرشتے نے دانش اسلام کو 70 ہفتوں کے استعارے میں یہودی قوم کے مستقبل کے تاریخ کا خاکہ سمجھایا گیا کہ ہر ایک ہفتہ سے مراد 7 سال ہے، یعنی ایک ہفتہ 7 سال کے برابر۔ کیونکہ خداوند کے پروگرام کو سمجھنے میں نبوت اہم مقام رکھتی ہے، اور یہ معرفت کا جاننا اہل عارف کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل عارف ہیں، عرفان رکھتے ہیں، عرفانی حقیقی رکھتے ہیں، یہ حقیقی عرفان کے مترادف ہے، تو ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا۔ اور یہاں ہم جملہ بجملہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، غور کیجیے گا، سماعت فرمائیے کہ دانیل علیہ السلام نے 90 باب کے 24 آیت میں کہا کہ تیرے لوگوں یعنی اسرائیل اور تیرے مقدس شہر یعنی یروشلم کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے۔
اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے غور کریں تو نبوت مکمل ثابت ہو کرتی ہے کہ ہفتے سالوں کے ہفتے، اور یوں 70 ہفتے کو 7 سالوں کے ضرب دیے جائے تو 490 سالوں پر 749. اور ہم دیکھیں گے کہ 70 ہفتے اور 7 ہفتے اور 62 یعنی کہ ہفتوں میں ایک اور وقفے کے بعد آخری ہفتے میں تقسیم ہو گئے. اس 70 ہفتے کے اختتام پر 6 باتیں واقع پذیر ہوں گی. کیا کیا؟ نمبر 1، یہ اہل ایمان، اہل طریقت ہو یا جو بھی جس سے سلاسل تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم و مذہب کا آدمی ہو، اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ کلام جو ہے خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور تشریح جو ہے جبریل نے کی. پہلی ہے خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ. عام فہم میں اس کا اطلاق تو اسرائیل کے گناہ آلود روشوں پر ہوتا ہے، البتہ خاص مفہوم میں اس کا مطلب ہے قوم مسیح موعود کا رد کرنا. جی، جو بھی قوم جناب مسیح موعود کو رد کرتی ہے اور پھر جب حضور المسیح کی آمد ثانی پر بقیہ ایمان کے ساتھ حضرت مسیح کی جانب رجوع ہوگا اور قوم کی خطا کاری گناہ معاف کیے جائیں گے. اسی لیے جب کسی مریض کو لایا جاتا تھا تو اس کے ایمان کو دیکھ کر جناب مسیح یہی تو فرماتے تھے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. تو فقیہ فریسے پکڑ لیتے تھے، دل میں سوچتے تھے کہ یہ کیسا، یہ گناہ معاف کرنا تو خدا کے اختیار میں، یہ کیسے کہتا ہے. دوسری چیز بدکاری کا کفارہ، اور اس کفارے کا میل ملاپ جو ہے کہ بنیاد پہلی صدی عیسوی میں کلوری کے مقام پر رکھی جا چکی ہے. یہ تاریخ کا مطالعہ کریں گے ہم جب جناب مسیح کی زندگی میں آئیں گے آیت طیبہ میں، وہاں ہم اس کے پیش کریں، لیکن اس کا اشارہ اس وقت کی طرف ہے جو تاحال مستقبل میں ہے، اور جب بنی اسرائیل قوم کا ایماندار حصہ مسیح کے نجات کے مکمل کام سے استفادہ کرے گا، اس سے فیض حاصل ہوگا. جب آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا کو جو تاریخ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک حصہ قبل مسیح اور دوسرا حصہ بعد از مسیح. کیوں ہے یہ سوچیے گا. اب آئیے تیسرے اشارے کی تیسری بات کی جانب کہ ابدی راست بازی قائم ہو، یعنی یہ بھی سلامتی کے شہزادہ کی آمد ثانی یعنی مسیح علیہ السلام کی جب دوسری آمد ہوگی کہ 1000 سالہ دور کی جانب اشارہ، جب حضور مسیح بادشاہ صداقت یعنی راستی سے حکومت کریں گے، اور یہی ابدی راست بازی کا مطلب ہے کہ یہ ابدیت تک جاری اور قائم رہے گی. چوتھی بات، رویا نبوت پر مہر، یعنی پرانے عہد نامے کی اکثر و بیشتر نبوت کا محور اور مرکز ایک ہی ہستی تھی، وہ خداوند یسوع مسیح کا جلال کے ساتھ زمین پر آنا اور سلطنت قائم کرنا. اس لیے نبوت کا بہت بڑا حصہ 70 ہفتوں کے بعد پورا ہوگا. آمین. پانچویں بات، عزیزان محترم کے پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے گا. دیکھیں بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ کو کہیں اسلامی تواریخ میں سے ممسوح کا لفظ نہیں ملے گا، لیکن کتاب مقدس میں ممسوح بتا دیا جائے جس کو مسح کیا گیا. تو 1000 سالہ دور کے شروع میں یروشلم میں اس مقدس یعنی مسکن کی تقدیس کی جائے گی، جس کا ذکر حضرت حزقیل علیہ السلام کے ابواب کے 40 سے 44 میں آپ کو مل جائے گا. مرقوم ہے کہ خداوند کی ذات کی صورت میں جلال واپس آئے گا، اور حزقیل اسلام کے 43 باب کی 1 سے 5 آیت میں اس کی تفصیل بھی ہے. اور پھر دانیہ اسلام نے 9 باب کی 25 آیت میں ہے کہ پس تو معلوم کرو سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے ہے، اور یہ دراصل 445 قبل مسیح میں ارتخشستہ بادشاہ کے فرمان سے جو نہمیہ کے 12ویں باب کی 1 سے 8 آیت میں مرقوم ہے. اور چھٹا ہے ممسوح فرما روا تک. اب ممسوح کیا ہے؟ اب یہ نہ صرف مسیح کی پہلی آمد کے بلکہ خصوصیت سے ان کی موت کی طرف اشارہ، اور اس بات کا واضح آیت نمبر 26 میں مرقوم ہے کہ اب ذرا ان ہفتوں پر غور کرتے ہیں. 7 ہفتے 49 برس اور 62 ہفتے 434 برس. یہ بہت کیلکولیٹ کیا ہوں گے. 69 ہفتوں میں 2 مدتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور 60 ہفتے اور 62 ہفتے مصیبت کے ایام میں شہر اور اپنے بازار میں فصیل سمیت دوبارہ تعمیر کیا جائے گا. تعمیر ہو رہی ہے عزیز، دوبارہ تعمیر ہو رہی ہے وہ شہر. یروشلم پہلے 7 ہفتوں کے دوران عام بازار اور حفاظتی خندق کھائی سمیت وغیرہ دوبارہ تعمیر ہوگا، لیکن بہت مخالفت اور ہنگامہ اور فساد بھی ہوگا. یا ہمیں ایک بہت مشہور شاعر فلم ساز بھی ہیں، اور ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے
وہ کہتے ہیں کہ جو باتیں ہو چکی ہیں تاریخ میں وہ تو موجود ہے، لیکن جو ہونے چاہیے وہ بات لکھ، وہ واردات، وہ واقعات لکھ. اور یہاں ہے کہ وہ بات ابھی ہوئی نہیں ہے، وہ واردات ابھی ہوئے نہیں ہیں، ہونے والی ہیں. تو اس کا ذکر تو مختلف انداز میں لوگوں نے کیا کہ فلاں آئے گا فلاں ہوگا، لیکن جو کتاب مقدس میں ہے وہ یہی ہے کہ حضرت دانیل نے 29 باب کی 6 میں لکھتے ہیں کہ پھر 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوخ قتل کیا جائے گا. یہاں یقینی حوالہ ہے کہ جناب مسیح سلام علینا کو صلیبی موت دی گئی، مار دیا گیا. اور ایک صدی ہوئی سر رابرٹ اینسن نے اپنی کتاب دا کمنگ پرنس نامی کتاب میں 69 ہفتوں میں تفصیلی حساب پیش کیا ہے. آپ مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے نبوتی سالوں میں لیپ کے سالوں اور کیلنڈر میں غلطیوں وغیرہ کے لحاظ رکھا تھا. وہ اس نتیجے پہنچا تھا کہ 69 ہفتے عین اس دن ختم ہوئے جب مولا مسیح اپنی موت سے 5 دن پہلے شاہانہ انداز میں یروشلم میں داخل ہوتے ہیں. یہ باتیں ہم جناب مسیح کے اس میں کریں گے، لیکن ہم اس لیے اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ جو رویا دکھائے گا اس میں یہ ساری باتیں ہیں. یروشلم میں قدم رنجہ فرمایا اور میں داخل ہوئے اور اس کا کچھ نہ رہے گا. یعنی مراد یہ کہ حضور مسیح کے جائیداد نہیں ہوگی، نہ ان کے اولاد، نہ بیوی بچے، کوئی چیز نہیں. ظاہر سے انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن اسلامی روایت میں کہ دوبارہ آئیں گے تو شادی کریں گے. بھئی شادی کرنے اتنا اہم نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے وہ ہے، لیکن اپنے لیے یا اپنی خاطر نہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا اسرائیلی قوم سے جس کی خاطر وہ اس قربہ پر تشریف لائے تھے کچھ حاصل نہ ہوا. یعنی انہیں جو کیا ہے عوام کے لیے کیا، غریب کے لیے کیا، مخلوق الحال لوگوں کے لیے، مریضوں کے لیے کیا، اپنے لیے کچھ نہ کیا. اسی لیے انہوں نے کہا تھا دیکھو لومڑی کے بیٹے اور پرندوں کے گھونسلے ہیں، لیکن ابن آدم کے رہن سر چھپانے کی جگہ نہیں. یا یہ بظاہر ان کی نسل باقی نہ رہی. یہ صالح السلام میں 94 باب کی 8ویں آیت میں لکھتے ہیں علاوہ ازیں کہ ان کی انتہائی غریبی کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے سوائے اپنے تن پر کپڑے کے کچھ بھی نہ چھوڑا، جبکہ وہ کپڑا بھی ان کا وہ تقسیم ہو گیا. ایک اور بادشاہ آئے گا جس کے لوگ، یہ آنے والا بادشاہ بحال شدہ رومی سلطنت کا سربراہ ہوگا. اچھا، بعض علماء اپنے اسے مخالف مسیح قرار دیتے اور وہ بڑی مصیبت کے دوران برسر اقتدار آئے گا. ایسا نگرامی دیکھنا یہ ہے کہ شہر اور مقدس کو مسمار کرے گا. کیوں کرے گا؟ رومیہ نے تیتس کے ماتحت 70 عیسوی میں، یعنی جناب مسیح کے جس سال ان کو صلیب دی گئی تھی اسی سال 70واں عیسوی تھا، چونکہ 33-35 سال تھے ان کی جس وقت ان کو صلیب دی گئی تو سن تھا. اور میں یروشلم میں اور اس کے سفید سنگ مرمر سونے سے آراستہ ہیکل کو مسمار کیا، اور اس کا انجام گویا طوفان سے ہوگا. اس روایت میں دکھایا کہ طوفان ہوگا. شہر کو ڈھا کر ایسا ہموار کر دیا کہ جیسے کوئی زبردست سیلاب آیا ہو، جبکہ سیلاب تو آیا نہیں تھا وہاں پہ. پھر کیسے؟ بلکہ مثال کے طور پر ہیکل کا کوئی پتھر دوسرے پتھر پر نہ رہے گا. جناب مسیح نے ایک موقع پر کہا تھا، اور تیتس نے اپنے سپاہیوں کو ہیکل میں نذر آتش کرنے سے منع کیا تھا، لیکن سونے کی لالچ، چونکہ سونا اس میں دھسے ہوئے تھے، بہت زیادہ سونا تھا، دیواروں میں جڑے ہوئے تھے، اس سونا کے حاصل کرنے کے انہوں نے حکم عدولی کی، اور یہ سونا پگھلا. اور اس سونے کو کامیابی سے حاصل کرنے خاطر انہوں نے ایک ایک پتھر کو کھاڑنا شروع کر دیا. اور اس طرح حضرت دانیل کے پیشن گوئی حضرت مسیح رسول کی معرفت لکھے انجیل جلیل کے 24 باب کی 1 اور 2 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ حضور المسیح کے الفاظ کی تکمیل پہنچے اور اس کا انجام گویا طوفان سے ہوگا. انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ یہاں کوئی پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا، اور واقعی نہ رہا. اور 29 باب کی 26 آیت میں اور اس کا انجام گویا طوفان سے ہوگا. شہر کو ڈھا کر ایسا ہموار کر دیا گیا جیسے کوئی زبردست سیلاب آیا ہو. مثال کے طور پر ہیکل کو کوئی پتھر دوسرے پتھر پر نہ رہنے دیا. اور تیتس نے اپنے سپاہیوں کو ہیکل نذر آتش کرنے جب منع کیا تھا، لیکن حاسد نے، سونے کے لالچ نے ان کو سب کو برباد کر دیا. اور جیسا ہم نے کہا کہ مسیح رسول نے کیا کہا کہ اور جب یسوع مسیح ہیکل سے نکل رہے تھے تو ان کے شاگرد ان کے پاس آئے تاکہ ہیکل کی عمارت کو دکھائیں کہ حضور دیکھیے اس کی شان و شوکت. انہوں نے جواباً عرض کیا کہ تم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا جو گرایا نہ جائے گا، اور آخر تک لڑائی رہے گی. یعنی بربادی مقرر ہو چکی ہے. اس کے بعد یروشلم شہر کی تاریخ جنگ و جدال اور تباہی اور بربادی کی تاریخ رہی.
اور آج تک ہوتی رہی۔ اب ہم 70ویں ہفتے پر آتے ہیں، ان 70ویں ہفتے پر، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ 69ویں اور 70ویں ہفتے کے درمیان ایک عرصہ وقفہ ہے، اور یہ درمیانی عرصہ کلیسائی دور ہے جو پنتکست سے کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے یا ہوا میں مسیح کا استقبال کرنے کا ہے۔ عزیز، یہاں غور کرنا ہے کہ اس عرصے میں محیط جو باتیں ہیں، یعنی پرانے عہد نامے میں اس کا کبھی واضح بیان نہیں ہوا۔ یہ راز تھا جو دنیا ابتدا میں سے خدا نے پوشیدہ رکھا تھا دنیا، مگر نئے عہد نامہ کے زمانے میں رسولوں اور نبیوں کے معرفت ظاہر کیا گیا۔ البتہ اس وقفے سے اصول ایک یہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ناصرت کے عبادت خانے میں عمدگی اور وضاحت سے بیان کیا۔ اب ہم اس چیز کو لوقا طبیب کے معرفت ان کے جو انجیل جلیل نے مرقوم کیا، اس کے 4 باب کی 2 آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، 18 اور 19ویں آیت۔ 18ویں آیت کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کی خوشخبری دینے کے لیے مساع کیا۔ اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کی بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئے کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول منادی کروں۔ اسی بات کو یسائی کے اقتباس سے لیا گیا۔ یسائی نے بھی اس سے کیا کہا؟ یسائی نے 61ویں رکوع کی 1 اور 2 آیت میں کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ دیکھیں بات کتنی مناسبت ہے، کیونکہ اس نے مجھے مساع کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ وہی بات، اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کو رہائی، اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال کے مقبول اور دراصل خداوند کے سال مقبول منادی کروں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کا اشارہ جو یسائی نے اپنی صحیفے میں پیش کیا، اور بعد کا حصہ چھوڑ دیا کہ اب خدا کے انتقام کرو اشتہاروں سے سب غمگینوں کو دلاسا دے۔ یہ دوسری آمد عدالت جب ہوگی عزیزو، جب وہ آئیں گے دوبارہ اپنا جلالی لباس کے ساتھ بادلوں سے ہوتے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ، جس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں آپ کی خدمت پیش کیا۔ وہاں لفظ اللہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصل میں وہ مسیح ہے، اور پورا درمیانی عرصہ جو ہے وہ کلیسائی دور کہلاتا ہے۔ اب آئیے اس کے ایک اور جز کے، اور رومی بادشاہ بہتوں کے عہد قائم کرے گا۔ کیا مطلب؟ یہاں بہتوں سے مراد اسرائیلی قوم کے بے ایمان افراد جو اکثریت میں ہوں گے۔ بڑی توجہ سب کے لیے ہے، یعنی کہ بہت سارے جو اسرائیلی ہیں، مراد اسرائیلی قوم کے بہت سارے بے ایمان افراد جو ہیں جو اکثریت میں ہوں گے، ایک بڑی مصیبت کے 7 سال ہیں۔ دراصل یہ دوستی کا معاہدہ ظلم و زیادتی نہ کرنے کا معاہدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بھی ہوگا اسرائیل پر کسی دوسری قوم کے حملہ کرنے کی صورت میں فوجی امداد دینے کا معاہدہ ہوگا، اور یہ ہو چکا ہے۔ ایک اور بات جو آپ جب پڑھیں گے صحیفہ کو تو اس میں لکھا نصف ہفتے میں وہ ذبیحہ ہدیہ موقوف کرے گا۔ کیا معنی؟ یعنی رومی فرما روا اسرائیل کا مخالف اور دشمن ہو جائے گا۔ یہاں یہوہ کے لیے قربانی اور ہدیہ چڑھانے سے روک دیا جائے گا۔ اس زمانے کی بات یہ تھی کہ خدا کے حضور قربانی چڑھائی جاتی تھی، وہ نہ کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خدا کے حضور پیش کرو، تو جو جانور ہوتا تو اس کی قربانی دی جاتی تھی، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائے گی۔ یہ جو شروع میں ہم نے کہا ہے کہ وہ اجاڑنے والی کیا، فصیل پر اجاڑنے والی کیا چیز ہوگی؟ مکروہات۔ اب آئیے اسی بات کو متی کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کی 24 باب کی 15ویں آیت میں، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کے معرفت ہوا، دیکھا آپ نے کتنے 100 سال کے بعد، 500-800 سال کے بعد پھر دوبارہ وہ چیز دہرائی جا رہی ہے، معرفت ہوا، مقدس مقام پر کھڑا ہوا دیکھو، یعنی پڑھنے والے سمجھ لے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیکل میں بت پرستی کی مکروہات کھڑی کرے گا، یعنی بت پرست لوگ وہ چیزیں بتیں جو ہیں جو خدا کو ناپسندیدہ وہ رکھیں گے اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیں گے جی، اور یہاں تک کہ بربادی کا کمال کو پہنچے گی، یعنی وہ بت کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے والوں کو اذیتیں دے گا اور ہلاک کرے گا۔ اور آخری یہ ہے کہ وہ بلا جو مقرر کی گئی اجاڑنے والوں پر واقع ہوگی، یعنی 70ویں ہفتے کے نصف آخری یہودیوں پر ظلم و ستم اور ایذا رسانی جاری رہے گی۔ ان دونوں کی بری مصیبت کے ایام کہا جاتا ہے۔ پھر جیسا کہ خدا نے فرمایا کہ ٹھہرایا، اور وہ رومی فرما روا یعنی وہ جاننے والا ہلاک کیا اور آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اسی بات کو مکاشفہ میں 19ویں باب کی، یعنی مکاشفہ آخری کتاب ہے کتاب مقدس کا،
اس کے 19ویں باب کی 20ویں، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے ان حیوان کے چھاپ لینے والوں کے اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ وہ دونوں آگ کے جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندھک سے جلتی۔ اس میں ہے کہ دریا دجلہ کے کنارے دانیل کی رویا، یہ پیشگوئی در حقیقت خدا تعالیٰ کی رویا کے مستقبل بعید میں آنے والے واقعات کا خاکہ۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ 10ویں باب کی 1 سے 21 کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت پیش کر دیں۔ اس باب میں یہ اصل حکم حضرت دانیل اسلام نے کے ساتھ وقف پذیر جو ہوئے تھے وہ شاہ فارس خورس کے 3 سال ہوئے۔ شاہ خورس کے فرمان کے مطابق اسے یعنی اجازت کے باعث کچھ اسیر پہلی یروشلم میں واپس آ چکے تھے، لیکن دانیل اسلام ابھی تک اسیری میں تھے۔ انہیں ایک عجیب رویا دیکھی اور کافی خود غور کرتے رہے، اور اس رویا کے بھید سمجھنے کے لیے انہیں 3 ہفتوں تک ماتم کرنا پڑا، گریہ وزاری کرتے رہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ رویا ہے کیا، رویا دیکھی کہاں انہوں نے، ہوا کیا پھر جب وہ 3 ہفتے تک انہوں نے لذیذ کھانا مشروبات یعنی خود انہوں نے ختم کر دیا، نہیں کھائے، اور نہ ہی انہوں نے سر میں اور جسم میں تیل لگایا۔ اس سلسلے میں بعض علماء مفسرین کی آرا یہ تھی کہ چونکہ شاید اس لیے واپس جانے والے حوصلہ شکن خبریں موصول ہو رہی تھیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جس کی دوسری وجہ ہیکل کی تعمیر کا کام بالکل روک دیا گیا، اور جتنے بھی ابھی تک اسیری میں تھے ان کی روحانی حالت بالکل خستہ تھی۔ اور غور کریں تو آج بھی ہم سب کی روحانی حالت بالکل خستہ ہے، ہم بھی اسیر ہیں۔ کیسے؟ ہم سب اپنے خواہش نفس میں اسیر ہوئے۔ عزیز یہاں دیکھیں کہ تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شاید اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، لیکن اگر کلام پر غور کیا جائے تو 1 سے 4 چوتھی آیت میں مرقوم کے پہلے مہینے کی 24 تاریخ، دیکھیں بہت قیمتی بات بتا رہے ہیں کہ وہ پہلا مہینہ تھا، اور 24 تاریخ میں جب وہ دریا دجلہ کے کنارے پر تھے تب انہوں نے نگاہ اٹھا کر نظر کی تو کیا دیکھا؟ ایک جلالی شخص جو کتانی کپڑوں میں پیرہن پہنے ہوئے اور وفاس کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا تھا، اور اس کا بدن زبردست کے مانند، اور اس کا چہرہ مثل بجلی چمک رہا تھا، اور اس کے چشم ہلالی آتشی چراغدانوں کی طرح تھی۔ اس کے بازو اور پاؤں دونوں جو تھے پیتل کے رنگت کے مانند چمک رہے تھے، اور اس کی صدا یعنی آواز انبوہ سے شور تھی۔ یہ رویا صرف حضرت دانیل اسلام نے دیکھی، اور ان کے باقی ساتھی میں تابع بصارت نہ رہی۔ وہ وہاں سے اس آواز میں کپکپی تاری اور بھاگ کر وہ وہاں سے دور کھڑے چلے گئے، چھپا لیا اپنے آپ کو۔ اور جس وقت دانیل اسلام نے بڑی رویا دیکھی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، اور وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے تاب نہ لا سکے، اور وہ تازگی میں پس مزدگی میں چلے گئے، بدل گئی ان کی جسم میں طاقت توانی جاتی رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت زمین کے طرف منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ وہی بات، بے ہوش ہو گئے ہوں گے، گہری نیند میں پڑ گئے کہ اچانک ایک ہاتھ نے انہیں چھوا، کسی نے ان کے شانے پر یا سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں گھٹنوں سے اٹھایا اور ہتھیلیوں پر کھڑا کیا۔ کتنا قوی ہوگا وہ۔ اب دانیل اسلام کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا، اے دانیل عزیز، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ دانیل کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی میں لرزتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے اس کیفیت کو دیکھا اور تسلی دی، خوف نہ کر۔ کسی اور نے بھی تسلی دی کہ میں اپنا تسلی تمہیں دیے جاتا ہوں، کیونکہ جس روز سے تو اپنی قلبی لگاؤ اور معرفت الہی کے ساتھ خدا کے حضور آج جس دعا کی اسی کے سبب سے آیا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ 3 ہفتے کے بعد آیا، یہ دیر کی ہو گئی۔ اب بات سنیے، پر مجھے آنے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ فارس کے مملکت کے موکل نے مخالفت کے 21 دن تک مجھے روکے رکھا۔ 21 دن ہو گئے، 3 ہفتہ یعنی 21 پھر میکائل جو مقرر فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور شایانہ فارس کے پاس رکا رہا۔ عزیزان محترم، ہم اپنے بڑی توجہ چاہیں گے، ہم اپنے تمام اہل طریقت برادران خواہران یعنی بھائیوں بہنوں اور بچوں سے خصوصی توجہ کے طالب ہیں جو ذکر ملکوتی کرتے ہیں۔ جی، جو ذکر ملکوتی کرتے ہیں ان کو ہم اشارہ دینا چاہتے ہیں، جو نہیں کرتے ان سے کوئی سروکاری نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کئی بزرگوں کے محافل اور مجالس میں
ان کی خدمت عالیہ میں بسط احترام اور استفہامیہ انداز میں استفسار کیا، یعنی سوالی انداز میں پوچھا کہ فارس کے مملکت کے موکل نے 21 دن تک مخالفت کی اور روکے رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ موکل کون ہے جس نے اتنے دنوں تک دان اسلام کی دعا کو کے جواب کو روکے رکھا؟ کہتے ہیں جواب رک جاتا ہے۔ کیوں رکا؟ چونکہ اس جھگڑے اور لڑائی میں مقرر فرشتہ میکائیل کو ہی بلایا گیا۔ یقیناً روکنے والا کوئی شیطانی مگر ملکوتی طاقت جو کہ محض انسانی موکل سے زیادہ زوراور ہے۔ اب چونکہ دانیل کا قرآن شریف سے کسی بھی آیت میں اور احادیث میں ذکر نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب جواب سے محرومی رہی، چونکہ جستجو جاری رہی، ایک غیر مسلم، جب مطالعہ کرتے ہیں غیر مسلم شخص جس کا نام ہے لیون ووڈ، ایک بلند پایا مفسر باللہ جنہوں نے عشق الہی سے سرشار تھے، اور چونکہ ہم کو یہی بتلایا گیا کہ ہم کائنات میں سب سے زیادہ سپر ہیں، اور رب تو صرف ہمارا ہے اور ہم اسی کے ہیں، اور سمجھتے ہیں یا رب اللہ ہونا پوری کائنات میں صرف ہمارا حق ہے، ہمیں یہی سمجھایا گیا تھا۔ لیکن جب ہم نے غور کیا تو کہا کہ نہیں، رب تو سب کا ہے، وہ رب العالمین، رب المسلمین، نہیں مومنین، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کے لیے سورج کی شعاع چمکاتا ہے، بارش برساتا ہے، ہوا چلاتا ہے، وہ سب کا رب ہے وہ۔ تو عزیزم، جب ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ رب العالمین جو بھی اس کے کام پر عشق الہی سے سرشار ہو کر پیروی کرے گا، کیونکہ بات تو مانگنے کی ہے نا، جو مانگے گا اسے ملے گا، جو کھٹکھٹائے گا اسے کھولا جائے گا، لیکن پہلے ظرف کو خالی کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، خواہش تو یہ تھی کہ آج ہم اپنی گفتگو کو یہاں تمام کرتے، لیکن چونکہ اہل طریقت سے بہت گہرا تعلق اس گفتگو کا، اب دامن میں گنجائش نہ رہی، تو اس گفتگو کو یعنی اپنے ظرف کو خالی کرنے والی بات یہاں ہم اگلی نشست میں، وہ آخری نشست ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں اب بھی کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کیجیے گا، اور اختتام پر یہ چل رہا ہوگا ای میل، واٹس ایپ یا ٹیلی فون نمبر جو بھی اویلیبل ہو، مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں کتاب مقدس کے لیے ضرور اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے گا، اور ہم فی سبیل اللہ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے، اور آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ یہ رویا کے بارے میں تعبیر الرویا کتاب ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل وہاں بھی نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے کتاب خوابات کے دیکھے، لیکن اگر آپ کو اصل خوابات کو دیکھنا ہے، جاننا، سمجھنا ہے، تو یقیناً آپ کی کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو ہم اگلی نشست میں یہیں سے حاضر ہوں گے کہ اپنے ظرف کو خالی کرنا ہوگا۔ جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اگلی نشست میں پھر آئیں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔